نماز کب سے پڑھنی چاہیے؟ نماز کب فرض ہوتی ہے؟ اس کا اندازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہوتا ہے، مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین وفرقوا بینہم فی المضاجع۔ اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور جب وہ 10 برس کے ہوں تو انہیں نماز چھوڑنے پر مارو اور ان کے بستر الگ کر دو، یعنی پھر بچے ایک بستر میں نہ سوئیں بلکہ الگ الگ سوئیں، کیونکہ اس وقت بلوغت کے آثار شروع ہو جاتے ہیں۔ تو گویا نماز کی عادت ڈالنے کے لیے 7 سال کی عمر، 3 سال کا عرصہ تربیت کا عرصہ، عادت پختہ کرنے کا عرصہ، اور پھر 10 سال کی عمر نماز کی پابندی کی عمر، دوسرے لفظوں میں فرضیت کی عمر، کیونکہ جو نہ پڑھے 10 سال کی عمر میں اسے مار کر بھی پڑھاؤ، یعنی سختی بھی کر سکتے ہو۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے والدین کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کو 7 برس کی عمر ہی میں نماز کی تعلیم دے کر نماز کا عادی بنانے کی کوشش کریں، اور اگر 10 برس کے ہو کر نماز نہ پڑھیں تو والدین تادیبی کارروائی کریں، انہیں سزا دے کر نماز کا پابند بنائیں، اور 10 برس کی عمر کا زمانہ چونکہ بلوغت کے قریب ہے اس لیے انہیں اکٹھا نہ سونے دیں، کیونکہ اس میں انسان کے جو جنسی جذبات ہیں وہ ابھرنے لگتے ہیں، پیوبرٹی کا زمانہ ہے۔ تو گویا دوسرے لفظوں میں نماز فرض ہوتی ہے بلوغت کے ساتھ، یعنی بالغ ہونے پر۔ لڑکیوں میں تو واضح علامت ہے، یعنی جب پیریڈ شروع ہو جائیں، اور لڑکوں کے لیے 10 سال کی عمر جب ان میں بلوغت کے آثار شروع ہو جائیں، عموماً آواز بدلنے لگتی ہے اور کچھ اور علامات بھی۔ ہاں، اس میں تھوڑی کمی یا زیادتی ہو سکتی، یعنی 10 سے 9 سال بھی ہو سکتے ہیں، 10 سے 11 سال بھی ہو سکتے ہیں، مختلف علاقوں کے موسم اور مزاج کے اعتبار سے فرق ہو سکتا ہے۔ ترک نماز کفر کا اعلان ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان اور کفر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اور کفر کے درمیان نماز دیوار کی طرح حائل ہے۔ دوسرے لفظوں میں نماز کا ترک مسلمان کو کفر تک پہنچانے والا عمل ہے۔ حضرت بریدہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور منافقوں کے درمیان عہد نماز ہے، جس نے نماز چھوڑ دی بس اس نے کفر کیا۔ گویا اسلام اور نفاق دونوں کے بیچ میں جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے۔ اب یہ ساری باتیں یہاں لکھی ہوئی ہیں، مجھے پڑھ کے سنانے کی ضرورت کیوں ہے آپ کو؟ یہ تو کتاب آپ گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کہیں گے اتنی دور آ کے بیٹھے اور پھر یہی ریڈنگ ہی کر رہے ہیں۔ اس میں ایک تو بات یہ کہ یقین کی کیفیت بڑھتی ہے، دوسری بات یہ کہ یہ جو مختلف ناموں کی پروننسیشن وغیرہ ہے ان پہ خاص طور پر آپ توجہ کریں، ان کے اعراب لگا دیں، تاکہ جب آپ یہی بات کسی اور کو بتائیں یا پڑھائیں تو آپ کا پروننسیشن یا نطق بھی درست ہونا چاہیے۔ تو کسی بھی کتاب کے استاد سے پڑھنے سے علم یقینی حاصل ہوتا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ منافقوں کو جو امن ہے وہ قتل نہیں کیے جاتے، اور ان کے ساتھ مسلمانوں جیسا ہی سلوک روا رکھا جاتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، اور ان کا نماز پڑھنا گویا مسلمانوں کے درمیان ایک عہد ہے جس کے سبب منافقوں کی جان اور ان کا مال مسلمانوں کی تلوار اور یلغار سے محفوظ ہے، اور جس نے نماز ترک کی یعنی چھوڑی تو اس نے اپنے کفر کا اظہار کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن شقیق رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، صحابہ کرام اعمال میں سے کسی چیز کے ترک کو یعنی چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص نماز چھوڑ دے تو یقیناً اس کی بابت یعنی اس کے بارے میں اللہ کا معاف کرنے کا ذمہ ختم ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے اور چاہے تو سزا دے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی نماز عصر فوت ہو جائے تو گویا اس کا اہل اور مال لوٹ لیا گیا، تو باقی کیا رہا؟ گھر والے بھی لٹ گئے اور مال بھی۔ سونامی ڈیزاسٹر کو یاد کریں جس میں لوگوں کے ساتھ یہی ہوا کہ دونوں چیزیں ہی چلی گئیں، گھروں کا بھی صفایا ہو گیا اور انسان بھی بہہ گئے، کوئی ایک بچا کوئی دو بچے۔
پوری دنیا میں کوہرام برپا ہے اس ڈیزاسٹر کے بعد، ہر شخص اپنی جگہ پر خوف زدہ ہے، لیکن ہم نماز نہ پڑھ کر اور ایک نماز چھوڑ کر اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں۔ پھر ہم سوچتے ہیں ہم پر بلا کیوں آئی، ہم پر ہی مصیبت کیوں آئی، ہم ہی آزمانے کو کیوں رہ گئے۔ ہم نہیں سوچتے کہ ہمارا قصور کیا ہے، ہمارے پارٹ پہ کمی کیا ہے، ہماری کوتاہی کیا ہے۔ ہم نماز پر نماز چھوڑتے چلے جاتے ہیں، اللہ کے غضب کو بھڑکاتے چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد بے فکر ہو جاتے ہیں۔ تو نماز کا معاملہ آسان معاملہ نہیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز اثر چھوڑ دی پس اس کے اعمال باطل ہو گئے۔ غور کیجئے، جس نے جان بوجھ کے نماز اثر چھوڑ دی اس کے باقی اعمال بھی ضائع ہو گئے۔ گویا نماز کا نہ پڑھنا ایک جرم نہیں، یا اس کا نقصان ایک طرح سے نہیں بلکہ ملٹی فولڈ ہے۔ ایک نماز کا ضائع کرنا باقی اعمال کو بھی ضائع کرنے کے برابر ہے۔